اس سے ہر پڑھا لکھا آدمی پریشان ہے۔ پھر انہوں نے راحت صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سر راحت صاحب آپ کا اس میں کیا خیال ہے؟ راحت صاحب نے کہا کہ میں تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں۔ دوستو بہت مزے کی بات ہوئی، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر راحت اندوری صاحب نے مشاعرے سے آنے سے پہلے قریب 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ایک یونیورسٹی میں بتایا ہے بطور پروفیسر۔ انہوں نے ساگر یونیورسٹی میں خدمات انجام دی ہیں، انہوں نے زندگی کو پڑھا ہے، چہروں کو پڑھا ہے، تجربات اور احساسات کو انہوں نے پڑھا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر راحت اندوری صاحب جہاں مشاعرہ سنانا جانتے ہیں وہاں مشاعرہ دکھانا بھی جانتے ہیں۔ سلطنت اردوستان کویت میں ڈاکٹر راحت اندوری تشریف لا رہے ہیں۔ نہیں تھوڑی دیر دیکھتا ہوں میں کہ کھڑے رہ سکتا ہوں کہ نہیں، ہے نا، جیسا آپ کہیں۔ السلام علیکم حضرات، السلام علیکم حضرات۔ وعلیکم السلام۔ میں اس بدتمیزی کے لیے معذرت خواہ ہوں، یہ میری مجبوری کو وہ آپ برداشت کر لیں گے ایسا مجھے یقین ہے۔ مجھے پریزیڈنٹ بنا دیا گیا آج کے مشاعرے کا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں پریزیڈنٹ اسے بنایا جاتا ہے جس سے کچھ کام نہیں لینا ہوتا، اور کیا کہنے سر، لیکن مجھے اطمینان ہے، میں مطمئن ہوں کہ میرے جو ساتھی، جو میرا کابینہ تھا، انہوں نے اتنا بہتر کام کر کے بتایا۔ تھینک یو سر، شکریہ سر، کہ 70 برس میں جو کچھ کام نہیں ہوا وہ آج ایک رات میں انہوں نے کر دیا۔ میں اس کامیاب مشاعرے کے لیے عامر میاں کو، ہمارے دوست، ہمارے چھوٹے بھائی معراج حیدر کو اور تمام لوگوں کو مبارکباد تو دیتا ہی ہوں، لیکن سب سے زیادہ نمبر میں آپ لوگوں کو دوں گا جنہوں نے جس سلیقے سے مشاعرہ سنا ہے۔ میں جہاں جہاں سے شعر یاد آئیں گے، کوئی ہوم ورک میں کرتا بھی نہیں کبھی، اور ایسے ہی چل جاتا ہے کام، تو کچھ زیادہ محنت بھی نہیں کرتا سر، لیکن میں ہندوستان اور پاکستان سے بہت دور اس چھوٹے سے ہندوستان اور پاکستان، چھوٹے سے پاکستان کے لوگوں کے بیچ میں ہوں۔ میرے شعروں کی نشست الفاظ کی نشست و برخاست میں آپ کو کہیں کہیں سے ہندوستان کی ہوائیں آتی ہوئی دکھائی ضرور دیں گی، محسوس کریں گے، اور اگر لگ جائے آپ کے میں کیا کہہ رہا ہوں تو میرا ساتھ دیجیے گا۔ ایک 8-10 مہینے سے ایک شعر ہندوستان بھر میں پڑھ رہا تھا، ایک سوال اس میں پیدا ہو جاتا تھا اپنے آپ، لوگ مجھ سے اس کا جواب پوچھتے تھے، جواب میں دے نہیں پاتا تھا، لیکن وہ جواب ابھی کچھ دنوں پہلے، بس یہ نہیں ہونا چاہیے دوسری بار، ورنہ وہ جملہ ہی آخری ہو جائے گا سر۔ میں نے یہ کہا کہ اس سوال کا جواب اپنے آپ لوگوں کو ملا، میرا وہ مطلب آپ بھی سن لیں تو ٹھیک ہوگا۔ کہتا ہوں کہ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، آخری پتھر کے بعد آئے گا، سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا، ہائے 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 ہائے، کیا کہنے ہیں سر، سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا، مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا۔ زندہ باد سر۔ سنیں دوستو کہ رات کی دھڑکن، اتنے اچھے آج شعر سنائے گئے کہ میں جس طریقے سے جو مشاعرہ یہاں پر گلے میں باندھ کر پورے ملک میں گھومتا پھرتا ہوں، میں مائک پر جس وقت میں بولوں گا اس وقت آپ کو پوری آواز آئے گی، اگر آواز نہیں آ رہی ہے تو یہ سمجھنا کہ میں نہیں بول رہا ہوں، بس اس بات کا خیال رکھیں۔ میں جب بولوں گا تو آپ کو ایک لفظ نہ میرا ضائع ہونے دوں گا نہ آپ کا ضائع ہونے دوں گا۔
بے شک بالکل صحیح آپ کا، اللہ کا احسان ہے، لیکن یہ ہے تو بیکار جائے گا بیچارہ، یہ آل منگایا ہے انہوں نے تو میں استعمال کر رہا ہوں۔ میں پڑھا ہوں کہ رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی، جب تک جاری رہتی ہے، رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، سوتے نہیں ہم، ذمہ داری رہتی ہے۔ رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، واہ واہ، رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، سوتے نہیں ہم، سوتے نہیں ہم، ذمہ داری رہتی ہے۔ سنیں دوستو کہ جا کے یہ کہہ دے، اب میں پھر ایک شعر نیا پڑھنا شروع کرتا ہوں ہندوستان میں، اس کا جواب بھی 8 مہینے کے بعد انشاءاللہ ملے گا۔ جا کے یہ کہہ دے کوئی شولوں سے، جا کے یہ کہہ دے کوئی شولوں سے، جا کے یہ کہہ دے کوئی شولوں سے، چنگاری سے پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری، ہائے ہائے، واہ 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 واہ، کوئی شولوں سے، چنگاری سے پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے، مدتوں بعد یوں تبدیل ہوا ہے موسم۔ اس شعر کی حفاظت کر لیجئے گا۔ جا کے یہ کہہ دے کوئی شولوں سے، چنگاری سے پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے، مدتوں بعد یوں تبدیل ہوا ہے موسم، جیسے چھٹکارا ملا ہو کسی بیماری سے۔ ارے واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں سر، زندہ باد ڈاکٹر راحت اندوری صاحب۔ تبدیل ہوا ہے موسم صاحب، مدتوں بعد یوں تبدیل۔ یہ بچہ جو یہاں سے آواز رہی تھی، آواز آ رہی نا میری، یہ بہت ہی ذہین لڑکا ہے، اس کے بارے میں معلوم کیجئے گا، مجھے شک ہے کہ یہ چائے ضرور بیچتا ہوگا۔ مدتوں بعد یوں تبدیل ہوا ہے موسم، جیسے چھٹکارا ملا، جیسے چھٹکارا ملا ہو کسی بیماری ہائے سے۔ ہائے ہائے ہائے، صاحب سنیے کہ ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں، ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں، ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں، اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں۔ بہت ندی نے دھوپ اچھے، سے کیا کہہ دیا روانی، اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں۔ ابھی منظر نے ایک بڑا خوبصورت اشارہ کیا، ہمارے ہندوستان میں ایک کمپین چل رہا ہے، می ٹو، جو بھی بتایا اس نے، یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ میں خود چائے کی پیالی کے ساتھ جب اخبار اٹھاتا ہوں سویرے، تو کانپتے ہوئے اخبار اٹھاتا ہوں کہ کہیں کسی کی نظر راحت اندوری پہ تو نہیں پڑ گئی ہے، خدا نہ خواستہ۔ اور مجھے تھوڑا سا جھول لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں خالی پن ہے قانون میں یا کسی بھی معاملے میں، خالی کچھ لگتا ہے۔ بھئی دیکھیے، یہ ایک فطری نظام ہے، عورت کی طرف مرد کا اٹریکٹ ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ ہم جنت کے ہوتے دنیا میں آتے ہی نہیں، تو نہیں بنائی جاتی۔ یہ سیدھی بات ہے، بالکل سیدھی بات ہے۔ اور اگر صاحب میرا یہ دعویٰ ہے، میں چونکہ شاعری کر رہا ہوں تو شاعری میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، زندگی میں لاکھ بول لے جھوٹ۔ اگر کوئی شخص ایسا مجھے بتا دیں آپ، جو اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں کبھی زندگی میں کسی عورت کی طرف راغب نہیں ہوا، کسی عورت کو دیکھ کر اٹریکٹ نہیں ہوا، تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ یا تو اسے موقع نہیں ملا یا پھر وہ بیمار ہے۔ میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، بہت ہی ذمہ دار لوگوں کے سامنے شعر پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں جو سچ بولنا جانتے ہیں اور سچ کی قدر کرنا بھی جانتے ہیں۔ ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں، اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں، اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں۔ اب شعر سن لیجئے، اگر میں اجازت دیتا ہوں کہ جو بھی ذمہ دار یہاں پر ہوں، میڈیا کے، اخبارات کے، تو میرے نام سے شعر چھاپ سکتے ہیں۔ اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں،
اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں۔ صاحب اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے؟ اب اتنی ساری شبوں کا اجالے حساب پاؤں کون رکھے؟ پٹکنے لگے ہیں پانی میں، اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے؟ بڑے ثواب کمائے گئے جوانی میں، واہ اب واہ اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے؟ اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے؟ بڑے ثواب کمائے بڑے گئے۔ ثواب کمائے گئے جائے۔ جو ہمارے ساتھی یہاں پہ تعارف کروا رہے تھے شاعروں کا، ان کا ایک شعر بھی پڑھتے تھے، میرا بھی پڑھا انہوں نے۔ ایک شعر تو جو انہیں پڑھنا چاہیے تھا وہ پڑھا نہیں، اور لیکن جو پڑھا وہ شاید غلط پڑھا۔ مجھے کھڑے کھڑے احساس ہوا تو میں نے کہا میں اسے درست کر دوں گا۔ کہا ہے کہ نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے۔ غزل کے لوگ ہیں یہاں پر، میں نے محسوس کر لیا ابھی شوکت فہمی جب غزل سنا رہے تھے یا اقبال ارشد پڑھ رہے تھے یا میرا ہمارے بھائی منظر پڑھ رہے تھے، تو غزل جس طریقے سے آپ سن رہے تھے، کہہ رہا ہوں کہ نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے۔ نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے۔ بگاڑ دیتی ہے، نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے۔ کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے۔ واہ، نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے، کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے، اور جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے۔ جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں، جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے۔ سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے۔ کیا کہنے ہیں سر؟ صاحب اہل غزل اگر موجود ہیں تو میرا ایک شعر سنیں۔ سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے، ہمارے پیر، فہمی صاحب شعر سنیے گا، کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی، جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے۔ ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی، میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے۔ ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی، میاں یہ عاشقی عزت تقی میر نے کہا کیا تھا، کہنے ہیں سر؟ کیا کہنے ہیں؟ میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے۔ یہ چلتی پھرتی دکانوں کی طرح ہوتے ہیں، یہ چلتی پھرتی دکانوں کی طرح ہوتے ہیں، نئے امیروں کو دولت بگاڑ دیتی ہے۔ یہ چلتی پھرتی دکانوں کی طرح ہوتے ہیں، یہ چلتی پھرتی دکانوں کی طرح ہوتے ہیں، واہ 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 واہ، نئے امیروں کو دولت بگاڑ دیتی ہے۔ سنیں دوستوں کہ کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، 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 اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا۔ واہ 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 واہ، کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا، اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا، اس پار کر دیا۔ مسقط کون سا؟ کویت کے بہت اچھے لوگوں، بہت ہی نیک اور شریف لوگ ہیں آپ، اتنا تو میں نے ہر شعر کا اپنے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ہونا چاہیے تھا۔ کہہ رہا ہوں کہ کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا۔ افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ کے بیمار کر دیا۔ افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ کے۔ اشفاق بھائی آپ بیٹھے میں نے آپ پر نظر نہیں پڑی، سلام کرتا ہوں آپ کو بھی، میں آپ کا بڑا قرضدار ہوں، لیکن آج اللہ کرے آج تھوڑا سا قرض اتار سکوں۔ افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے،
لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا. اس شعر کی حفاظت کیجئے گا کہ 2 گز صحیح 2 گز صحیح 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. 2 گز صحیح لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا ہے. 2 گز صحیح 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. کیا کہنے اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. اب میں ایک چھوٹی چھوٹی غزلوں کے 2 3 شعر پڑھوں گا اور پھر اجازت چاہوں گا. دیکھیے وہی لڑکا ہے جس کی میں نے بارے میں کہی. یہ بھائی صاحب آپ ہندوستان میں ہوتے تو کیا ہوتے آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. وہ ابھی بھی چانس لے سکتے ہیں. صرف ایک کیتلی اور کپ پلیٹ خریدنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. صاحب میرے حجرے میں نہیں. سنے سنا صاحب میرے حجرے میں نہیں. یہ آپ جیسے ہی لوگ کہہ سکتے ہیں. میرے حجرے میں نہیں. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. ہاں میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو. کیا کہنے ہیں سر, کیا کہنے ہیں سر. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ واہ واہ دو. واہ. آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو. کہتا ہوں کہ اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل. اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل. اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل. آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو. اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل. آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو. کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل. اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل. آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو. صاحب میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں. میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو. بہت اچھے. میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو. شعر میں آپ کی توجہ چاہوں گا. ہو وہ جمنا کا کنارہ. ہو وہ جمنا کا کنارہ. سنیے گا. ہو وہ جمنا کا کنارہ یہ کوئی شرط نہیں. ہو وہ جمنا کا کنارہ یہ کوئی شرط نہیں. مٹی ہی میں رکھنی ہے کہیں پر رکھ دو. کیا کہنے ہیں سر, کیا کہنے ہیں. یہ کوئی کیا کہنے آپ کے ان علاقوں میں ان ممالک میں اتنی سردیاں نہیں پڑتی جتنی یہاں پر. ہم کل سے یہاں سے آئے ہیں اتنے پریشان ہو رہے ہیں کہ اندر بند کمروں میں بھی کانپ رہے ہیں. یہاں بھی آئے تو بہت. تو ایک مطلب میں سناؤں آپ کو. میرے ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ جیسے اس کردار کے اور لوگ ہوں جو ان کے لیے بھی یہ مطلب صحیح ثابت ہوگا. صاحب سنیے کہ ایسی سردی ہے. میراج بھائی آپ سنیے. ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے. سن لیجئے گا تو میں اگلا شعر پڑھنے کے لیے ہمت بند کروں گا. کہہ رہا ہوں کہ ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے. سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے. جو ہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے. بہت اچھا ہے سر. سر آپ کا حصہ ہے. واہ 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 واہ. ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے. کیا جو ہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے. صاحب سنیں کہ اپنے